صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے اور یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ویری امپورٹنٹ ٹاپک آج کا، اس حوالے سے کہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت، یعنی ختم نبوت کیا ہے، اس کا تحفظ کیا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے، بندہ مومن کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا وظیفہ۔ ہر بندہ مومن، ہر مسلمان ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، اس دنیا میں بھی اور بالخصوص آخرت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ تو ایمان کامل اور صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ یہ دعا، یہ وظیفہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ صبح اور شام یہ کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ کے کرم پر حق ہے کہ اللہ روز قیامت اسے راضی فرما دے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سنن ابی داؤد حدیث مبارکہ کی جو کتاب ہے سیاستہ میں سے ایک، اس میں، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی وظیفہ تھا، یعنی وہ بھی یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے۔ کیا ہے وظیفہ؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعض روایات میں آگے وبدین اسلام، یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر بھی راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر بھی راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہوں۔ تو بہرحال یہ کلمات صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے گا اور انشاءاللہ اس کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے گا اس دنیا میں بھی۔ تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ ہر مسلمان، ہر بندہ مومن کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک بھی پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات میں ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس کی ضرورت و اہمیت۔ ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو مبعوث فرمایا انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ یہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم تشریف لائے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالی نے ہدایت کی طرف رہنمائی فرمانے والے، یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم بھیجے، ہر قوم کے لیے تھے۔ اب آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سلسلہ نبوت و رسالت کا، اور اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟
اس حوالے سے قرآن مجید، فرقان حمید اور بالخصوص پھر احادیث مبارکہ مکمل وضاحت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی اور رسول میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ سب سے آخری نبی میں ہوں۔ اور پھر ختم نبوت سے مراد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ آپ کے بعد تا قیام قیامت نہ کوئی اور نبی نیا نبی ہے، نہ کوئی اور نیا رسول ہے۔ کسی بھی معنی میں کوئی اور نبی، کوئی نیا رسول نہیں آنا، نہ ذلی معنوں میں، نہ بروزی معنوں میں، نہ تشریعی معنوں میں، نہ غیر تشریعی معنوں میں، کسی بھی حوالے سے کوئی اور نیا نبی، نیا رسول اب تا قیام قیامت نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ آخری نبی، آخری رسول میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں کئی آیات بینات، حتیٰ کہ علماء نے سینکڑوں آیات کا ذکر کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک آیات بینات ضرور میں ان کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا، بیان کروں گا۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، آیت مبارکہ 40، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مکمل وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور فرمایا اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، باخبر ہے۔ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کی مکمل صراحت کے ساتھ وضاحت کر رہی ہے، اور ختم نبوت کی صراحتاً یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی حقیقی والد نہیں ہیں، اور اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ان باتوں کو نہیں مانتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، بخوبی واقف ہے۔ اب سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا۔ اسی سورہ احزاب میں پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بچے ہوں، چاہے یعنی لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، لے پالک بیٹے بیٹیاں، فرمایا ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا تو پھر سیدنا زید بن محمد انہیں کہا جاتا تھا، ان کو زید بن حارث کہا جانے لگا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے، وہ عمر بلوغت کو نہیں پہنچے۔ وہ جب ایک بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ مرد کہلاتا ہے، رجال میں شامل ہوتا ہے، مردوں میں، ورنہ وہ طفل کہلاتا ہے، اطفال، بچوں میں شامل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا بچپن میں وصال ہو گیا، 16 ماہ 17 ماہ 2 سال کی عمر مبارکہ میں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ تم مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ نبوت جو ہے ان پر ختم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے جن کا بچپن میں وصال ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات تھیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی رضا،
اور مصلحت اس میں کیا تھی، اس پر علماء، متقدمین، فقہا تفصیل کے ساتھ، مفسرین، محدثین سب نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام جو مبعوث ہوئے، سیدنا اسحاق علیہ السلام، تو ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی بنے، پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، پھر سیدنا اسحاق ان کے بیٹے اللہ کے نبی، پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، تو ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی۔ تو اکثر بنی اسرائیل میں یہ معاملہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بیٹے بھی اللہ کے نبی ہوتے تھے۔ تو اگر یہ تینوں شہزادے بلوغت کی عمر کو پہنچتے تو پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی اور رسول نہیں تا قیام قیامت، تو پھر لوگ اعتراض کر سکتے تھے، جو کرنے والے تھے، کہ پہلے نبیوں کے صاحبزادے اکثر بنی اسرائیل میں وہ نبی ہوئے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے یہ نبی نہیں۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی ان ہستیوں کا، ان شہزادوں تینوں کا بچپن میں وصال ہوا، تاکہ لوگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں، تو اس حوالے سے اگر یہ بڑے ہوتے، بلوغت کی عمر کو پہنچتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ان کے لیے نبوت نہیں، تو پھر لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے، انگلی اٹھا سکتے تھے، اس وجہ سے ان کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ یہ بھی خاتم النبیین ہونے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دلیل ہے۔ پھر احادیث اس کے علاوہ آیات بینات، آپ پہلے پارہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہی کچھ پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے، جہاں فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا، جہاں یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہاں تین باتوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک، ایک فرمایا آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، یعنی جتنی کتابیں نازل ہوئیں، توراۃ، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تو فرمایا وما انزل من قبلک، آپ پر اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہوئیں یا ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی تھے، مختلف امتیں بھی تھیں، مختلف کتابیں اور صحائف بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی اور نبی، نہ کوئی اور کتاب، نہ کوئی اور امت۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں جو نازل ہوں گی یا نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، جو پہلے آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، بعد میں کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا آپ کے بعد صرف آخرت ہے، یوم محشر ہے، قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے۔ فرمایا ہاں، جو آپ کے بعد ہے وہ آخرت ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس آخرت پر بھی یہ ایمان والے جو ہیں، یہ متقی لوگ جو ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے، امت مسلمہ آخری امت ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا آپ سے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر اور آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، بعد میں صرف آخرت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، یہ دو انگلیاں، اپنی انگلیاں مبارکہ ملا کر فرمایا کہ میں اور یوم آخرت، قیامت، یہ یوں ملی ہوئی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بھی فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے بعد
روز آخرت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی اور امت نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امت مسلمہ، اے آخری امت، اے آخری نبی، اللہ نے فرمایا آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام آخری دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابوں کا نزول ہوتا رہا، وہ نعمت بھی مکمل ہو گئی، اور اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، تو دین اسلام بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب تا قیام قیامت نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نئے نبی نئے رسول کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی ختم نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی آخری رسول ہونے کا انکار کرے گا، وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والا ہے، نص قطعی کا انکار کرنے والا۔ تو یوں جو نص قطعی کا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنے والا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر کسی بھی نئے نبی نئے رسول، کسی جھوٹے نبی جھوٹے رسول کو مانے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، بندہ مومن نہیں رہے گا۔ احادیث مبارکہ بے شمار ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ اور پھر ایک یہ بھی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پیارے حبیب سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 158 میں اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے، تمام بنی نوع انسان سے فرما دیجئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے سے پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، اور امت مسلمہ کے آنے سے پہلی تمام امتوں کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اب تا قیام قیامت قرآن مجید فرقان حمید ہی واحد ہدایت کا ذریعہ ہے، دین اسلام ہی واحد ہدایت کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی آخری رسول ہیں، اور اسلام تمام انسانیت کے لیے یہی دین ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے فرما دیجئے انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا تم سب کی طرف، الیکم جمیعا تم سب کی طرف، یعنی اللہ فرما رہا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان تمام انسانوں سے، تمام لوگوں سے، تا قیام قیامت آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام دے دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تمام بنی نوع انسان کو ایمان لانا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، آخری نبی آخری رسول۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، اسلام کو، آپ کے آخری نبی آخری رسول ہونے کو، قرآن مجید فرقان حمید کو آخری کتاب، قرآن مجید فرقان حمید کے آخری کتاب ہونے کو نہیں تسلیم کرے گا، اسلام کو بطور دین منتخب نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، فرمایا اس سے پھر کوئی اور دین وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی کافروں میں سے ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، اس حوالے سے سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں، چند ایک میں ضرور شرف حاصل کروں گا ان کو بیان کرنے کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے 4773 رقم الحدیث، حدیث سے مبارکہ کا نمبر، صحیح بخاری میں 3455، سنن ابن ماجہ میں 2871۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکسرون قالوا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ قال فو بیعۃ الاول فالاول اعطوا حقهم فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم۔ ترجمہ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح کا کام، سیاست کا کام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ تسوسهم الانبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سیاست فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی بہتری، دینی دنیاوی اور اخروی بہتری انبیاء کرام فرمایا کرتے تھے، ان سے بڑھ کر کون کر سکتے ہیں، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح کا کام یعنی سیاست انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے تھا۔ ایک نبی علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی علیہ السلام آ جاتے تھے۔ آگے فرمایا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں بلکہ اب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، پہلے کی بیعت نبھاؤ، بس پہلے کی بیعت نبھاؤ، تم ان کا حق ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں خود پوچھ لے گا۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں ختم نبوت کی مکمل دلیل وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام پے در پے تشریف لایا کرتے تھے، ایک کے بعد دوسرے نبی علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس سے ذل اور بروز، یعنی بعض کا تو لوگ کہتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ سنن ترمذی 2219 حدیث مبارکہ کا نمبر، اور صحیح بخاری 3609، صحیح مسلم 7342۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے شخص ہوں گے، دجال کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب بعض لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارکہ کا وقت قریب تھا تو کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی نے، طلیحہ کذاب نے، اسی طرح مسیلمہ کذاب نے۔ طلیحہ ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اسود انسی اور مسیلمہ کذاب یہ اپنے جھوٹے داموں پر قائم رہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ فرمائی، اور اس میں کبار صحابہ کرام، بڑی بڑی عمر کے صحابہ کرام اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان شریک ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی شریک ہونا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ آپ مرکز جو ہے مدینہ طیبہ جو کیپٹل ہے اس میں تشریف فرما رہی ہے، ہم حاضر ہیں۔ اور اس جنگ یمامہ میں جو منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی، یہاں پر اور بھی منکرین زکوٰۃ کا معاملہ بھی تھا اور ریاست کے مسائل تھے۔ تو صحابہ کرام بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ بعد میں ہم کر لیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ تو ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں ان کا قلع کما کیا جائے گا۔ اور کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ میں شامل ہوئے، جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ اس جنگ میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خیبر، تمام غزوات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف فرما تھے، موجود تھے، ان میں 259 تک کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تمام غزوات میں شہادتیں 259 ہوئیں، لیکن صرف ایک جنگ یمامہ میں صرف 700 حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے۔ یعنی یہ ختم نبوت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ضرورت ہے
اتنا بنیادی اور اساسی یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسے لوگوں کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد فرمایا، قتال فرمایا، اور 700 حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، صرف حفاظ، باقی تو اس کے علاوہ ہیں جو سینکڑوں میں مزید تھے۔ تو یوں ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں احادیث مبارکہ، اب ان سے پتہ چل رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے ذلی، بروزی، ہر طرح کے نبی ہونے کی تشریحی، غیر تشریحی، یعنی کچھ جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کسی نے کہا میں ذلی نبی ہوں، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہوں، یہ بھی جھوٹ، کسی نے کہا میں بروزی ہوں، کسی نے کہا میں تشریعی یعنی شریعت لانے والا ہوں، کسی نے کہا میں غیر تشریعی ہوں یعنی شریعت کے بغیر آیا ہوں، اسی شریعت کی پیروی کرنے والا ہوں، تو سبھی جھوٹے ہیں۔ اور بالخصوص 30 بڑے دجال اور کذاب جو ہیں جھوٹوں کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ذکر بھی فرما دیا۔ اور پھر آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، ہاں خلفاء، خلیفۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے حکمران اور خلیفہ، بالخصوص خلفاء راشدین تو ہیں ہی، اور ان کے بعد مسلمانوں کے اموی خلیفہ، عباسی خلیفہ، پھر عثمانی خلیفہ، یہ سلسلہ جاری رہا۔ فرمایا میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خلفاء سے مراد انبیاء نہیں ہیں، ورنہ 1400 سال میں کثرت سے انبیاء آ چکے ہوتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت نبھانا، کوئی نبی کیونکہ بعد میں نہیں، خلیفہ ہیں تو ان سے بیعت ہونا۔ تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ ایک ہی شخص کئی خلفاء کا زمانہ پائے گا۔ خلفاء کا یہ تسلسل بھی ختم نبوت میں کسی ذلی اور بروزی رخنہ اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ 2272 اور مسند احمد بن حنبل میں 13831۔ فرمایا بلا شبہ رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکی ہیں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت و نبوت دونوں ختم ہو چکی ہیں، منقطع ہو چکی ہیں۔ فلا رسول بعدی، پس اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نیا رسول ہے، ولا نبی بعدی، اور نہ کوئی اور نبی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یہ 2 انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، اپنی دونوں 2 انگلیاں جو اکٹھی فرمائیں، اور فرمایا ان 2 انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور وفی روایت، ایک اور روایت، ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ لیس بعدہ احد، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی ایک بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایک بھی اور نبی اور رسول نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ سیدنا علی المرتضیٰ جب انہیں اپنے پیچھے مدینہ طیبہ میں اپنا نائب بنا کر غالباً غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے گئے، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں اور بچوں میں مجھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اے علی، کہ آپ اس بات سے خوش نہیں کہ آپ میرے وہی کچھ لگتے ہیں، یعنی آپ اور میرا تعلق وہی ہے جو موسیٰ کے ہارون لگتے تھے، فرق صرف یہ ہے کہ پھر فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے سیدنا ہارون علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو بھائی فرمایا کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ان کے بھائی تھے، لیکن صاف فرما دیا ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس شبے کو زائل فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یوں بھی فرمایا ایک موقع پر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ نبی ہوتے۔ تو صراحت مل رہی ہے، وضاحت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو فرمایا جا رہا ہے عمر نبی ہوتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ تو پھر کیسے آج لوگ جو ہیں
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمر مبارکہ میں اور پھر وصال مبارکہ کے بعد کیسے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، پتہ چلا یہ سبھی جھوٹے ہیں، یہ دجال ہیں، یہ کذاب ہیں۔ تو یہ چند ایک آیات بینات اور حدیث مبارکہ بیان کرنے کے میں نے شرف حاصل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا رسول نہیں، کوئی اور کتاب نہیں، کوئی اور امت نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت، اور علماء، فقہاء، صلحاء سبھی نے کتب دینیہ میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور لا نبی بعدی کے الفاظ اپنے ظاہر پر محمول ہیں، یعنی اس کا معنی یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں، اور ان معانی میں کسی قسم کی تعویل و تخصیص جائز نہیں۔ اور فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ خود مرزا قادیانی نے لکھا آسمانی فیصلہ صفحہ 3 میں کہ میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ پہلے جو بیانات تھے ان میں سے ایک بیان یہ ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ بہرحال 25 اگست 1900 آج سے 122 سال پہلے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کے مباہلے تفسیر لکھنے کے دعوے چیلنج کو بھی قبول کیا۔ مرزا قادیانی نے کہا مسلمان علماء سے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، عربی میں تفسیر لکھو، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ تم صرف تفسیر لکھنے کی بات کرتے ہو، تم بھی تفسیر لکھو، میں اپنے قلم کو حکم دوں گا، میرا قلم خود بخود تفسیر لکھے گا۔ مرزا قادیانی اس بات سے بھی بھاگ گیا، حتیٰ کہ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا، یہ 25 اگست کی ڈیٹ بھی فائنل ہوئی اس حوالے سے کہ ہم یہ تفسیر کا بھی معاملہ کر لیتے ہیں، یہ چیلنج بھی قبول ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ اس بات سے بھی مرزا قادیانی بھاگ گیا۔ پھر یہاں تک آپ نے مرزا قادیانی کو یہ جو چیلنج دیا تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں، میں نے یہ دعویٰ خود سے نہیں کیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم اور اجازت ملی تھی تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اسی لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اس کی پشت پر ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تائید اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو 25 اگست 1900 یہ یوم دفاع ختم نبوت کا دن ہے، بالخصوص سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے یوں ختم نبوت کا دفاع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تمام عقائد حقہ پر دل و جان سے اس کا اقرار اور اس کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران میں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں انکل جی صدا سلامت رہیں، بتائیں کہ دین حنیف کا کیا مطلب ہے؟ جی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، ملت ابراہیم۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو حنیفاً کہا گیا، آپ کی ملت کو حنیفہ، اس کا معنی یہ ہے خاص دین۔ تو ہم خاص جو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، دین اسلام، اسی کو دین حنیف بھی کہتے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ایک اور لسنر ہے محمد احسن صاحب فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں نوکری کے لیے وظیفہ، جی یا مسبب الاسباب اور یا رزاق، اس کی کثرت کریں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر، انہوں نے کل کے بارے میں کہا کہ خواب جو میں نے بتایا تھا اس کی تعبیر میں کل سن نہیں پائی،
جی میں نے کل یہ بتایا تھا کہ آپ کے جتنے بھی خواب ہیں یہ انشاءاللہ ان کا ایک بہتری کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بحیثیت مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض واجبات ہم پر عائد ہیں، آپ پر عائد ہیں، وہ ضرور کیجیے اور صدقہ خیرات کیجیے. محمد اشرف صاحب میں فیصل آباد سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ روز سنتے ہیں، جتنی دعائیں کریں کم ہیں. کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں. چلیں شکریہ آپ کا. کہتے ہیں 2 کویسچن ہیں. ایک یہ کہ عصر اور ظہر کی نماز میں قاری صاحب قرات کیوں نہیں کرتے اونچی آواز میں؟ جنہیں جہری قرات ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں نمازوں میں جہری قرات نہیں فرمائی بلکہ سری قرات کی ہے، تو اسی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ طریقہ یہی ہے، اس وجہ سے جہری قرات نہیں کرتے. دوسرا کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان فرمایا تو جناب ابو طالب یہ موجود تھے؟ جی بالکل موجود تھے. علی حسن صاحب انہوں نے ہمیں علی حسن شاد صاحب تاجہ بیر والا ہے، کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جی بالکل تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے، اور یہ بندہ مومن کی بنیاد ہے، اساس ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى